الرحیم۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان المبارک وہ عظمتوں والا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے۔ عزیز دوستو، رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ مہینوں میں سے وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص قسم کی رحمت نازل فرماتا ہے۔ لیکن ہوتا پتہ کیا ہے، ہمارے ہاں کسی چیز کو زیادہ دفعہ سن لیا جائے نا، زیادہ دفعہ دیکھ لیا جائے تو پھر اس چیز کی ہماری نظروں میں قدر کم ہو جاتی ہے۔ معاملہ بھی کچھ اسی طرح ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں یہ روٹین کی باتیں ہیں، ہر سال ہی روزے آتے ہیں، ہر سال ہی رکھنے پڑتے ہیں، اس سال کون سے نئے آ رہے ہیں، یہ روٹین کے معاملات ہیں۔ رمضان المبارک بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، لیکن ہم اسے بھی روٹین کے معاملات میں لا کے اس کی قدر کو کھو بیٹھتے ہیں۔ رمضان المبارک کی بڑی عزتیں ہیں، بڑا رتبہ ہے، بڑا مقام ہے، لیکن چونکہ یہ خود چل کے آتا نا مہینہ، تو کئی دفعہ جو چیز خود چل کے آتی ہے نا اس کی عزت ذرا کم پڑ جاتی ہے نظروں میں۔ دیکھیں، ہمارے ہاں محافلیں ہوتی ہیں، ان محافلوں میں ایک بندہ ہوتا ہے جسے نقیب محفل کہا جاتا ہے، جسے اسٹیج سیکرٹری کہا جاتا ہے، اور بھی کئی ناموں سے جانا جاتا ہے اسے۔ اس بندے کی کیا ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ ہر آنے والے کا تعارف کرواتا ہے کہ اب فلاں قاری صاحب آ رہے ہیں، یہ آپ کو قرآن پاک کی تلاوت سنائیں گے، اور ساتھ نہ وہ بندے کی تعریف بھی کرتا ہے، آنے والے کی تعریف بھی کرتا ہے کہ ان کی بڑی اچھی آواز ہے جی، یہ بڑا اچھا قرآن پاک پڑھتے ہیں، اب فلاں ثناخواں آ رہے ہیں، یہ سرکار کی نعت پڑھیں گے، بڑی اچھی آواز ہے، بڑا اچھا کلام پڑھتے ہیں، اب فلاں مقرر آ رہے ہیں جی، یہ بیان کریں گے، بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، بڑا اچھا ان کا انداز بیان ہے۔ اس بندے کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ آنے والے کا تعارف بھی کرواتا ہے، اس کی تعریف بھی کرتا ہے۔ لیکن اسی محافل میں بیٹھے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ روٹین کی باتیں ہو رہی ہیں، ان بیچاروں کی یہ ڈیوٹی ہے، یہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، وہ ان باتوں کو کوئی خاص توجہ نہیں دیتے، ان باتوں پہ کہ یہ بڑا مقرر ہے، بڑا قاری ہے، بڑا نعت خواں ہے، وہ اس باتوں پہ توجہ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں یہ تو روٹین کے معاملات ہیں، ان بیچاروں کی ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، تو خاص کوئی توجہ نہیں دیتے اس کی بات پہ۔ لیکن اگر کسی محافل میں نقیب محفل بہت بڑا صوفی ہو، بہت بڑا بزرگ ہو، بڑے تقوی والا انسان ہو، اب وہ صوفی، وہ تقوی والا انسان خود کھڑا ہو کے کہے کہ میرے دوستو، اب میں جس بندے کو خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں وہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے مجدد ہیں، بہت بڑے مصنف ہیں، وہ خطیب العصر ہیں، ان کا انداز بیان بڑا اچھا ہے، اب لوگ نا حضرت صاحب کی بات کو روٹین میں نہیں لیں گے، بلکہ کہیں گے کہ یار جس کی ہمارے حضرت تعریف کر رہے ہیں نا یہ کوئی بڑا ہی بندہ ہے، یہ روٹین کے معاملات نہیں، یہ کوئی رسم نہیں جو ادا ہو رہی ہے، بلکہ یہ حقیقت پہ مبنی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ ان کا رتبہ بڑا ہے، وہ تو چھوٹی بات کریں گے ہی نہیں، تو جس کی ہمارے حضرت تعریف کر رہے ہیں یہ حقیقت میں بھی بڑا ہی بندہ ہے۔ عزیز دوستو، مثال دی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ رمضان المبارک وہ شانوں، وہ عظمتوں اور رفتوں والا مہینہ ہے کہ جس کا تعارف کسی عام بندے نے نہیں کروایا، جس کی تعریف کسی عام بندے نے نہیں کی، بلکہ رمضان المبارک کی شان، رمضان المبارک کی عظمت، رمضان المبارک کی رفت اور رمضان المبارک کا مقام، رمضان المبارک کا تعارف جو ہے نا یہ رب کے قرآن نے کیا ہے، محمد مصطفیٰ کی میٹھی میٹھی زبان نے اس کا تعارف کروایا ہے۔ یہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے یار، یہ بڑی رفتوں والا مہینہ ہے، بڑی شانوں والا مہینہ ہے۔ دیکھیں نا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں ابھی رمضان المبارک آیا نہیں تھا، لیکن مدینے والے رسول نے سارے صحابہ کو مسجد میں بلوا لیا، کہا سارے بھی مسجد میں جمع ہو جاؤ، سارے مسجد میں جمع ہو گئے، کہتے ہیں مدینے والے رسول نے نا خطبہ ارشاد فرمایا، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تم پر نا ایک مہینہ آنے والا ہے جو بڑی ہی برکات کا حامل ہے، جو بڑی ہی عزتوں کا مالک ہے، جو بڑی شانوں کا مالک ہے، اور اس مہینے میں نا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ خاص قسم کا فضل فرماتا ہے، خاص قسم کی رحمت فرماتا ہے،
اور پھر میرے مدینے والے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا صحابہ یہ وہ برکات والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اگر بندہ نفل پڑھے گا، اگر بندہ نفل نماز پڑھے گا اللہ اسے فرض نماز جتنا ثواب عطا فرمائے گا، اور فرمایا اگر کوئی فرض پڑھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ یہ مہینہ اتنی برکات کا حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ثواب جو ہے وہ 70 گنا عطا فرمائے گا۔ یہ اس مہینے کی شان ہے، یہ اس مہینے کا مقام ہے، یہ اس مہینے کی عظمت ہے۔ اور دیکھیں اس مہینے کی شان کتنی ہے یار، دیکھیں نا اس مہینے کی آپ خود اندازہ لگائیں کتنی شان ہوگی، کتنی رفعت ہوگی کہ جس مہینے کا تعارف خود امام الانبیاء کروا رہے ہیں، جس مہینے کی عظمت خود امام الانبیاء بیان کر رہے ہیں، اور امام الانبیاء اس مہینے کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 11 مہینے لگاتا ہے جنت کو سجاتے ہوئے، 11 مہینے جنت سجائی جاتی ہے، اور پھر فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ میرے امتیوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ 11 مہینے سجاتا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو محبوب کے غلاموں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دیکھیں کتنی برکات کا حامل یہ مہینہ ہے، کتنی شانوں والا مہینہ ہے، کتنے رفعتوں کا مالک ہے یہ مہینہ۔ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہر سال ہی آتے ہیں، یہ روٹین کی بات ہے، یہ روٹین کے معاملات ہیں۔ ہم رمضان المبارک کو بھی روٹین کے معاملات میں لا کے نا اس کی عظمت، اس کا وقار، اس کی شان جو ہے وہ ہم اس کی قدر نہیں کر سکتے۔ تو عزیز دوستو یہ بڑی برکات کا حامل مہینہ ہے، بڑی رفعتوں کا مالک ہے۔ اس ماہ نور میں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ اکٹھے کریں اور اپنی بخشش کا سماں اکٹھا کریں۔ دیکھیں کریم آقا علیہ السلام نے منبر کی سیڑھی پہ قدم رکھ کے فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ عادت سے ہٹ کے عمل ہے، پہلے تو کبھی اس طرح نہیں ہوا۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں نے منبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا جبریل امین نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ بندہ جو اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور پھر اپنی بخشش کا سامان اکٹھا کر سکے، وہ بندہ ہلاک ہو جائے۔ تو جبریل امین نے دعا کی تو اس پہ آمین امام الانبیاء نے کہا یارو یہ مہینہ آیا ہے تو پھر اس کی قدر کریں، اس میں نا زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ دیکھیں نا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک رمضان المبارک میں 61 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ آپ ایک قرآن پاک شب کو پڑھتے تھے، ایک دن کو پڑھتے تھے، اور آپ فرماتے ہیں تیسرا قرآن پاک وہ جو میں تراویح میں پڑھا کرتا تھا۔ کہتے ہیں رمضان آیا تو میں نے سارے وظیفے چھوڑ دیے، میں نے کہا بھائی اب تو اور کوئی وظیفہ نہیں کرنا، اب تو بس رب کا قرآن پڑھنا ہے۔ کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرے، اس ماہ نور کی قدر کرتے ہوئے کثرت کے ساتھ مدینے والے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام پڑھیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا پھر اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے اللہ اس کے پچھلے سارے معاف فرما دے گا گناہ۔ تو عزیز دوستو اس ماہ نور میں روزہ بھی رکھیں، اور روزہ پورے تقوی کے ساتھ رکھیں، ہر برائی کو چھوڑ کے پورے تقوی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں، کثرت کے ساتھ نوافل ادا کریں، رات کو ہو سکے تو شب بیداری کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اس